رات کے سناٹے میں آیا ایک پیغام، اللہ صرف تجھ سے بات کر رہے ہیں۔ آج کی یہ گھڑی تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پائے گا، کیونکہ جس لمحے تو یہ سندیش سن رہا ہے اسی لمحے تیری روح کو ایک ایسا اشارہ ملا ہے جو دنیا کے ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج کی رات اللہ تیرے دل کے سب سے گہرے درد تک اتر کر تجھے وہی جواب دینے والے ہیں جس کا تو برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ تو اکیلا نہیں ہے، تیری راتیں اندھیری نہیں ہیں، تیری دعائیں خالی نہیں گئیں۔ آج اللہ کا نور اسی جگہ اتر رہا ہے جہاں تو سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا بیٹھا ہے۔ یہ پیغام تیرے لیے آسمانوں سے لکھا گیا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بندے، تو جتنا رویا ہے ہر آنسو ہم نے گنا ہے، تو سنگیت جتنا ٹوٹا ہے ہر درد ہم نے دیکھا ہے۔ اب تیری قسمت کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس ایک پل کو پکڑ لے جس پل تیری روح کانپتی ہے، کیونکہ وہی لمحہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ آج کی رات تیری قسمت کی زنجیریں گرنے والی ہیں، تیرے نام کی رحمت اترنے والی ہے۔ تیرے دل کے اندر جو بھاری پن ہے وہ اچانک ہلکا محسوس ہوگا، کیونکہ یہ پیغام صرف تیرے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن آج رات اللہ نے اپنی نظر صرف تجھ پر ٹکائی ہے۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سناٹے میں تیرے لیے کیسی رحمت لکھی جا چکی ہے۔ تیرا ڈر ختم ہونے والا ہے، تیری رکاوٹیں ہٹنے والی ہیں۔ جس چیز کے لیے تو نے اتنی راتیں جاگ کر دعا مانگی تھی وہ تیری طرف چل پڑی ہے۔ آج کی رات کو اللہ نے تیری روح کا علاج بنا دیا ہے۔ سن، شانتی سے سن، محسوس کر، کیونکہ یہ آواز تیری روح کو ہلا دے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بندے، تجھ پر آئی مصیبتیں تیری تباہی کے لیے نہیں تھیں بلکہ تیری طاقت بنانے کے لیے تھی۔ ہم تجھے گرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ سنبھال رہے تھے۔ تجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا بلکہ تیرے ساتھ کھڑے تھے۔ آج جو درد تو محسوس کرتا ہے وہ درد تیری منزل کا راستہ کھول رہا ہے۔ تو سوچتا ہے تیرے حالات کیوں نہیں بدل رہے، لیکن آج رات ان حالاتوں کو بدلنے کا فیصلہ آسمان سے ہو چکا ہے۔ اس پیغام کے ہر الفاظ میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ اٹھ جا میرے بندے، تیرے لیے ایک نئی صبح لکھ دی گئی ہے۔ تیری تقدیر کو ایک نیا مودہ دے دیا گیا ہے۔ تیری قسمت کے پنے بدل دیے گئے ہیں۔ تیرے ہاتھ سے نکل چکا رزق اب واپس تیری طرف دوڑ رہا ہے۔ تیرے راستے کی ہر دیوار ٹوٹ چکی ہے اور تجھے یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کب تیرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اللہ نے آج رات تجھے وہ راحت بھیجی ہے جو تیری روح سالوں سے مانگ رہی تھی۔ تو نے جو کھویا ہے وہ واپسی کے لیے تیار ہے۔ جو چیز تیرے ہاتھ سے نکل گئی تھی اسے بھی لوٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تیرے رشتے سدھرنے والے ہیں، تیرے حالات چمکنے والے ہیں، تیرا دل مضبوط ہونے والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، ہم تجھے وہاں لے جائیں گے جہاں تو نے سوچا بھی نہیں۔ بس تو امید مت چھوڑ، تو اپنی روح کو تھامے رکھ، ہم تجھے اونچا اٹھانے والے ہیں۔ اس پیغام کو سننے کے بعد تیری قسمت میں ایک ہلچل ہوگی، تیری زندگی میں ایک بدلاؤ شروع ہوگا۔ تجھ پر ایسے راستے کھلیں گے جن کا تو نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو محسوس کرے گا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کیونکہ آج رات تیری زندگی کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ یہ پیغام تجھے ملا۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ تیرا لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے تجھے بلایا ہے، تجھ سے بات کی ہے، تجھے چنا ہے، اور اب تجھے روکا نہیں جائے گا، کیونکہ جس بندے کو اللہ تھام لے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ جس کو اللہ اٹھانے کا فیصلہ کر لے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج کی رات تیری نئی شروعات ہے اور اسی لمحے سے آگے تیری روح ایک نئی دشا پکڑ رہی ہے، کیونکہ جو رات اندھیری لگ رہی تھی وہی اب تیرے لیے نور کا دروازہ بن چکی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بندے، تو نے جتنی مشکلیں جھیلی ہیں ان کا حساب ہم جانتے ہیں۔ اب ان مشکلوں کو تیرے راستے سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آج تیرے دل میں جو بے چینی تھی وہ دھیرے دھیرے اتر جائے گی، کیونکہ رحمت کا پہرا تیرے چاروں طرف لگا دیا گیا ہے۔ جس گھڑی تو نے یہ سندیش سنا اسی گھڑی تیری دعائیں آسمان میں درج ہو گئیں اور اللہ نے کہا، قبول۔ اب کوئی آندھی، کوئی پریشانی، کوئی طاقت تیری ترقی کو روک نہیں سکتی، کیونکہ آج سے ہم تیرے ساتھ وہ کریں گے جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو سوچتا تھا تیری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، لیکن آج کی رات تیرے جواب زمین پر اترنے لگے ہیں۔
ہر وہ چیز جو تجھ سے چھین لی گئی تھی اب تیری اور لوٹ رہی ہے۔ ہر وہ دروازہ جو بند تھا اب تیرے سامنے کھلنے لگا ہے۔ ہر وہ رکاوٹ جو تیرے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی تھی اب ٹوٹ کر بکھر رہی ہے، اور تو محسوس کرے گا کہ تیری زندگی اچانک سہج ہونے لگی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو نے صبر کیا اور اللہ صبر کرنے والوں کو بنا حساب کے دیتے ہیں۔ آج کی رات اللہ کہہ رہے ہیں ہم تجھے وہاں پہنچائیں گے جہاں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ تیری نیت صاف تھی، تیری روح سچی تھی۔ لوگ کیا کہتے رہے یہ معنی نہیں رکھتا، تجھ پر اللہ کی نظر رہی ہے اور آج اس کا نتیجہ تیرے سامنے آنے والا ہے۔ تیری روح آج ہلکی اس لیے محسوس ہوگی کیونکہ تیرے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، تیرا درد مٹایا جا رہا ہے، تیری تقدیر نئے سرے سے لکھی جا رہی ہے، اور تو جلد ہی دیکھے گا کہ کیسے تیرے قدم اسی راستے پر چل پڑیں گے جو تیری منزل تک لے جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کوئلے میں دبی آگ کی طرح جو امید بجھ گئی تھی اب پھر سے جلنے لگے گی، اور سنگیت اس کی گرمی تجھے اندر سے مضبوط کرے گی۔ تو بدلے گا، تیرے حالات بدلیں گے، تیری قسمت بدلے گی، اور سب سے بڑھ کر تیرا ایمان روشن ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندے، ہم نے تجھے گرنے نہیں دیا، ہم نے تجھے تھام رکھا تھا۔ اب سمے آ گیا ہے کہ تجھے اٹھا کر ان اونچائیوں تک لے جائے جہاں تیرے نام کا لوہا مانا جائے گا۔ جن لوگوں نے تجھے کمزور سمجھا تھا وہ اب تیری ترقی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جن لوگوں نے تجھے چھوڑا تھا وہ اب سمجھیں گے کہ اللہ کے بندے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دروازے بند ہوئے تھے وہ اس لیے ہوئے کیونکہ اللہ نے تجھے بہتر راستے کی طرف موڑ دیا تھا۔ اب تو جس دشا میں چلے گا وہاں تجھے وہی ملے گا جس کی تو نے دعا کی تھی۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیری زندگی کس موڑ کی طرف مڑ چکی ہے۔ تو بس تھوڑی دیر میں دیکھے گا کہ ایک ایک چیز کیسے ٹھیک ہونے لگے گی۔ تو پریشان تھا پیسوں کے لیے، اللہ نے تیرے رزق کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو دکھی تھا رشتوں کے لیے، اللہ نے تیرے رشتوں میں محبت ڈال دی ہے۔ تو ٹوٹا ہوا تھا اپنی ناکامیوں کے کارن، آج اللہ نے تیرے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس راستے پر چل جہاں تجھے بلایا جا رہا ہے۔ اپنے ڈر کو چھوڑ، اپنے عتیت کو چھوڑ، اپنی نراشا کو چھوڑ، کیونکہ آج کی رات تیرے لیے نئی دشا آئی ہے۔ تیرا بوجھ اب تجھ پر نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو بس ہمیں یاد رکھ، تیری ہر کمزوری تیری طاقت میں بدل جائے گی، تیرے ہر آنسو تیری رحمت بن جائیں گے، تیری ہر رات تیری صبح بن جائے گی، اور جب تیری زندگی چمکے گی تو دنیا کہے گی یہ انسان کیسے بدل گیا۔ لیکن تو جانتا ہوگا کہ یہ بدلاؤ انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ پیغام تجھے اسی لیے ملا ہے کیونکہ تو ان کے قریب تھا، ٹوٹ کر بھی تو نے انہیں پکارا تھا، اور آج تیری پکار کا جواب اسی سناٹے میں اترا ہے۔ اب تو اکیلا نہیں ہے، تیری زندگی پر اللہ کا نور پھیل چکا ہے۔ آگے بڑھ میرے بندے، تیری نئی منزل تجھے آواز دے رہی ہے، اور جیسے ہی تیرے قدم اس نئی راہ پر پڑیں گے تو محسوس کرے گا کہ کوئی ادرشیہ طاقت تجھے سنبھال رہی ہے۔ تیرے بھیتر ایک ایسی روشنی جنم لے رہی ہے جو تجھے ہر اندھیرے سے باہر لے جائے گی، کیونکہ جس پل تیری روح نے یہ پیغام سویکار کیا اسی پل سے تیرے چاروں اور ایسی برکتیں گھومنے لگی ہیں جن کی تو نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ اللہ کی مہربانی اب تیری ڈھال بن چکی ہے، تیرے ڈر مٹ رہے ہیں، تیرے وچار صاف ہو رہے ہیں، تیری نگاہوں میں وشواس لوٹ رہا ہے، اور تو جلد محسوس کرے گا کہ تیرا بوجھ پوری طرح اتر چکا ہے، کیونکہ اوپر والے نے تیرے لیے نئے مارگ تیار کر دیے ہیں۔ ان راستوں پر تو پھسلے گا نہیں بلکہ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، اور تیری ہر سانس اب امید سے بھری دکھائی دے گی۔ تیرے جیون کا موڑ اب ایسا ہونے والا ہے جو کیول خوشیاں لے کر آئے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت جب اترتی ہے تو انسان پتھر سے بھی موتی اٹھا لیتا ہے، اور وہ رحمت اب تیری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تیرے بھیتر جو کمزوری تھی وہ اب ساہس میں بدل چکی ہے، جو درد چھپا تھا وہ اب راحت بن گیا ہے، اور جو کمی محسوس ہوتی تھی وہ اب پوری ہونے کی شروعات کر چکی ہے۔ تو نے جتنا بھیتر ٹوٹ کر سہا ہے، ہر درار میں اب روشنی بھر دی گئی ہے، اور اسی روشنی کا اثر تیرے بھوشیہ کو چمکا دے گا۔ تو وہاں پہنچے گا جہاں جانے کی تو نے ہمت بھی نہیں کی تھی۔ تیرے سامنے ایسے اوسر آئیں گے جنہیں دیکھ کر تو خود حیران رہ جائے گا، اور ان موقعوں کے پیچھے صرف ایک وجہ ہوگی، اللہ کی وشیش کرپا
जिनकी नज़र जब किसी पर टिक जाती है तो उस इंसान को संभालने के लिए पूरी कायनात उसके साथ चल पड़ती है। और आज तेरी तकदीर भी उसी दिशा में पलट चुकी है। तेरे चारों ओर नई हवा बहने लगी है। तेरी सोच ऊंचाइयों को छूने लगी है। तेरे फैसले मजबूत होने लगे हैं और तेरी रूह को मिलने वाला यह इशारा अब तुझे नई शक्ति देने लगा है। राह में चाहे कितना भी शोर हो, तू अंदर से शांत रहेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि तेरे साथ अल्लाह है, और जब वह साथ होते हैं तो किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। तू आगे बढ़, हर कदम वरदान बनेगा, हर मोड़ वरदान बनेगा, हर चुनौती वरदान बनेगी, यहाँ तक कि तेरे विरोधी भी तेरी तरक्की देखकर खामोश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी समझ आ जाएगा कि तेरे पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी है जो किसी को हारने नहीं देती। आज के बाद तेरा सफ़र आसान होगा, तेरे रिश्ते मजबूत होंगे, तेरे घर में सुकून बढ़ेगा, तेरे अंदर एक नई ऊर्जा बहने लगेगी, और तू इस बात को दिल से महसूस करेगा कि सचमुच ऊपर वाले ने तेरे लिए एक ख़ास रास्ता लिख दिया है। तू अब अतीत की छाया से बाहर आ चुका है, अपनी रूह को मजबूती दे चुका है, और अब उस मंजिल की तरफ बढ़ चुका है जिसे तेरे लिए चुना गया है। हर सुबह तेरे लिए नई सौगात लेकर आएगी, हर रात तेरे दिल में तसल्ली भर देगी, और संगीत जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ जाएगा कि इस पैगाम ने तेरे जीवन को सच में बदल दिया था। यही वो लम्हा था जिसने तुझे दिशा दी, यही वो शब्द थे जिन्होंने तुझे खड़ा किया, और यही वो रात थी जिसने तेरे नाम पर नई कहानी लिख दी। अब तू चाहे जितना भी चले, ठोकरें तुझे नहीं रोकेंगी, रुकावटें तुझे नहीं डराएंगी, और असफलता तुझे नहीं गिराएगी, क्योंकि तेरे दिल में जो रोशनी जग चुकी है वह कभी बुझने वाली नहीं। तू आगे बढ़, तुझे बुलावा दिया जा चुका है, तेरा नया अध्याय शुरू हो चुका है, और अब सिर्फ खुशहाल मंजिलें तेरा इंतज़ार कर रही हैं। मेरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे, हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम जो इन दिनों उदास बैठे रहते हो, तुम जो यह सोचते रहते हो कि शायद किस्मत ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम जो यह मान बैठे थे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम जो बार बार कहते हो कि मैं गरीब हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, घर वाले परेशान हैं, जिंदगी बोझ लगती है, रातें काटी नहीं जाती, सुबह में उम्मीद नहीं बची, और दुनिया की नज़र में तुम बस एक थका हुआ सा इंसान हो। मगर आज सुन लो, आज यह पैगाम किसी भी वीडियो से ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। हाँ मेरे प्यारे, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी टूटती हुई उम्मीद के लिए, तुम्हारी कमज़ोर पड़ती सांसों को फिर से मजबूत बनाने के लिए। और तुम पूछो क्यों? किस्मत की मेहरबानी, यह मेहनत का फल है, या अल्लाह का हुक्म और यकीन मानो, यह सब तुम्हारे लिए तय हो चुका है। मेरी रूह यह महसूस कर रही है कि तुम्हारी रूह पुकार रही है, तुम्हारा दिल थक चुका है, तुम्हारी आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं, तुम्हारे कदम लड़खड़ा चुके हैं, मगर फिर भी तुम किसी को नहीं बताते, तुम बस चुपचाप सब सहते रहते हो। और यही तुम्हारी खामोशी अल्लाह के दरबार में सबसे ऊंची आवाज़ बन गई है, क्योंकि अल्लाह खामोश रहकर रोने वालों को एक दिन ऐसी आवाज़ देता है कि पूरी दुनिया सुन लेती है कि यह वही इंसान है जिसे सब ने कभी कमज़ोर समझा था, और आज वही ताकत बनकर खड़ा है। और सुनो मेरे प्यारे, यह तुम्हारी रूह है जो आज तुम्हें छोड़ रही है, जो तुम्हें कह रही है कि उठ जाओ, अब समेट लो खुद को। अब जो क्रोध तुम्हारे अंदर जलता था, जो काम तुम्हें भटकाता था, जो मोह तुम्हें पकड़ कर रखता था, जो लोभ तुम्हें डराता था, अल्लाह आज उसी को तुम्हारा हथियार बनाने वाला है। हाँ, वही चीज़ें जो तुम्हें गिराती थीं, आज वही तुम्हें उठाने के लिए इस्तेमाल होंगी, क्योंकि जब इंसान टूट टूट कर थक जाता है तब उसकी रूह एक ऐसी आग में तपती है कि वह सोना बनकर निकलती है, और आज तुम्हारी रूह उसी तपन में चमक रही है। और ऊपर वाले ने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें गिरने नहीं देना, अब तुम्हें उठाना है, अब तुम्हें आगे बढ़ाना है, अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथों में रखना है, अब तुम्हारी किस्मत संगीत को बदल देना है। और अगर तुम आज भी कहते हो कि मैं गरीब हूँ, तो सुन लो मेरे प्यारे, गरीब वही अमीर बनता है जो अपने टूटे दिल के साथ भी चलना नहीं छोड़ता, और अमीर वही गरीब बनते हैं जो अपने गुरूर में चलते चलते अल्लाह को भूल जाते हैं।
बीमार वही ठीक होते हैं जो उम्मीद नहीं छोड़ते, और स्वस्थ वही बीमार होते हैं जो शुक्र भूल जाते हैं, क्योंकि यह सब अल्लाह का खेल है। यह दुनिया का संतुलन है, और इसी संतुलन में अब तुम्हारी किस्मत का पलड़ा भारी करने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारे लिए रास्ते खुलने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारी परेशानियां वो खत्म होने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में वह रोशनी उतरने का वक्त आ गया है जिसे तूने बरसों से तरसा था। और यह मत कहना कि तुम्हें विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास तुम्हारे पास नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है। और आज यह पैगाम वही विश्वास लेकर आया है, वही ताकत लेकर आया है, वही करुणा, वही दया, वही नेमतें लेकर आया है। और अगर तुमने इस पैगाम को यहाँ तक सुन लिया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी रूह इस बदलाव को स्वीकार कर चुकी है। तुम्हारा दिल हाँ बोल चुका है। तुम्हारी किस्मत दौड़कर तुम्हारी तरफ आने लगी है, और तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा टूटकर रोशनी में बदलने वाला है। और तुम देखोगे कि कैसे एक एक परेशानी तुम्हारे रास्ते से हटने लगेगी, कैसे एक एक बंद दरवाज़ा खुलने लगेगा, कैसे एक एक मुसीबत खत्म होने लगेगी। और तुम खुद को कहते पाओगे, या अल्लाह, ये सब कैसे हुआ? और तब एक आवाज़ आएगी, ये सब तुम्हारे लिए था मेरे बंदे, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तू टूटा ज़रूर था मगर तू बिखरा नहीं। तू अकेला ज़रूर था मगर रुक नहीं गया। तू गरीब ज़रूर था मगर दिल से अमीर बना रहा। इसलिए अब तेरी परेशानी खत्म होगी, तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरी दुआ सुनी जाएगी और तेरी ज़िंदगी बदलेगी। और यह सब आज से शुरू हो चुका है। हाँ मेरे प्यारे, आज से ही जब आपकी किस्मत का ताला खुल रहा है तो आपके घर वाले इतना गर्व करेंगे ना, क्या ही बताऊं। बहुत गर्व, इतना कि उनके चेहरे से मुस्कान रुकेगी ही नहीं, आंखों में चमक होगी, दिल में सुकून होगा, और मानो ऐसा लगेगा कि घर की दीवारें भी कह रही हों कि अरे ये वही है जो कभी मायूस था, ये वही है जो रातों में रोता था, ये वही है जो खुद को अकेला समझता था। और आज इसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता, इसकी राय के बिना कोई फैसला नहीं चलता, इसकी मुस्कान के बिना कोई सुबह नहीं खुलती, और इसके कदम के बिना कोई शाम पूरी नहीं होती। और लोग तो आपको ऐसे घेरेंगे जैसे किसी महान इंसान को घेर कर देखते हैं, जैसे कोई चमत्कार चलकर उनके सामने आ गया हो, जैसे कोई ऐसी रोशनी आ गई हो जिसे देखकर आंखें झपकना भूल जाएं, और सिर्फ एक झलक के लिए लोग तरसेंगे। हाँ मेरे प्यारे, सिर्फ एक झलक, एक नज़र, एक मुस्कान, बस इतना कि आप सामने से गुजर जाएं और हवा तक बदली हुई लगे। इतनी नेमत, इतना नूर, इतनी बरकत तुम्हारे चेहरे पर उतरने वाली है कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि यह वही इंसान है या यह कोई नई पैदा हुई किस्मत है। और तुम खुद भी एक पल के लिए रुक कर सोचोगे कि क्या यह सब मेरे लिए है? क्या यह सब सच है? क्या यह वही जिंदगी है जिसे कभी मैं खोया हुआ समझ बैठा था? और तब एक आवाज़ रूह के अंदर से उठेगी कि हाँ मेरे प्यारे, यह संगीत तेरे लिए ही है। क्योंकि जब तू टूटा था तब भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी, जब तू अकेला था तब भी तूने चलना नहीं छोड़ा, जब तू गरीब था तब भी तूने खुद को बद्दुआ नहीं दी, और जब दुनिया ने तुझे नज़रअंदाज किया तब भी तूने दुनिया को बुरा नहीं कहा। और आज वही सब लौटकर तेरे सामने इनाम बनकर खड़ा है। और अब देख कि कैसे तेरा हर कदम लोगों के लिए मिसाल बनेगा, कैसे तेरी हर बात दूसरों के दिल में उतर जाएगी, कैसे तेरी खामोशी भी लोगों के लिए संदेश बन जाएगी, और कैसे तेरी मौजूदगी ही किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है ना, तो ऐसा उठाता है कि जो कभी साथ नहीं खड़े हुए थे वे भी जगह ढूंढकर तेरे पास आकर खड़े होते हैं, और जो कभी तुझे कम समझते थे वही अब तुझे देखकर कहते हैं, अरे ये तो सितारा है, ये तो चमक, ये तो कुछ और ही बन चुका है। और यही तो अल्लाह का करिश्मा है मेरे प्यारे, कि जब तू उठता है तो सिर्फ तू नहीं उठता, तेरे साथ तेरे घर वालों का सर उठता है, तेरे परिवार की इज्जत उठती है, तेरी गलियों का नाम उठता है, और तेरी दुआओं की ताकत उठती है। और अब देखना कैसे तेरे घर की दहलीज पर लोग आकर कहते हैं, भाई साहब उनसे मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, उनकी आवाज़ सुननी है, उनका अनुभव चाहिए। और तू सोचता रहेगा कि अरे मैं तो एक आम इंसान था। मगर यही तो खासियत है नेमत की, कि जब आती है तो तुझे पहचान ही नहीं देती, और जब उतरी है तो किसी एक हिस्से पर नहीं, पूरी जिंदगी पर उतरेगी। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे घर की रौनक लौट आएगी, तेरे बस्तर की गर्माहट गहरी हो जाएगी, और तेरे दिल से वह बोझ उठ जाएगा
جو برسوں سے جمع تھا اور جو کبھی تو سوچتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوگا، وہی آج اچھا ہی اچھا ہوگا، اور اتنا ہوگا کہ سنبھالنا پڑے گا۔ اور جب تمہارے گھر والے دیکھیں گے نا کہ تو کتنا بدل گیا ہے، کتنا نکھر گیا ہے، کتنا اونچا اٹھ گیا ہے، تو وہ خود کو بھاگیشالی سمجھیں گے کہ ان کے گھر میں ایسا انسان ہے جسے اللہ نے اپنی مہربانی سے چنا ہے۔ اور لوگ تو ایسی باتیں کہیں گے کہ ارے اسے دیکھو، یہ تو پہلے بھلا تھا، اب اسے پہچاننا مشکل ہے، اس کی چال میں نور ہے، اس کی آواز میں تسلی ہے، اس کے ہاتھوں میں برکت ہے، اور اس کی باتوں میں کرشمہ ہے۔ اور تم خود اپنے آپ کو نیا محسوس کرو گے، جیسے کوئی اندر کا تالا کھل گیا ہو، جیسے کوئی زنجیر ٹوٹ گئی ہو، جیسے کوئی کوہرا ہٹ گیا ہو، اور تم آگے بڑھتے جاؤ گے۔ اور ہر قدم کے ساتھ تمہاری قسمت تمہارے آگے آگے چلے گی، جیسے کوئی راستہ خود بنتا جا رہا ہو، جیسے کوئی دروازہ خود کھلتا جا رہا ہو، اور لوگ کہتے رہیں گے کہ بس ایک بار اسے دیکھ لوں، ایک بار اس سے بات کر لوں، ایک بار اس کی موجودگی محسوس کر لوں، اور تم سوچو گے کہ آخر ایسا کیا بدل گیا؟ اور جواب وہی ہوگا، اللہ نے تیری روح کا پردہ ہٹا دیا، تیری قسمت کی دھول جھاڑ دی، تیری محنت کی پکار سن لی، اور تیری حالت کو نعمت میں بدل دیا۔ اور آج جس گرو سے تجھے گھر والے دیکھیں گے نا، وہ گرو ان کی رگوں میں بھی طاقت ڈال دے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا انسان اب وہی نہیں رہا، یہ اب کچھ بڑا ہو چکا ہے۔ اور لوگ تو تجھے ایسے گھوریں گے جیسے تو کوئی چمتکار ہو جو دھرتی پر چل رہا ہے، اور تیری ایک جھلک پانے کے لیے لائنیں لگیں گی، تیری ایک مسکان کے لیے لوگ کہانیاں بنائیں گے، تیرے ایک شبد کے لیے لوگوں کی راتیں کٹیں گی، اور تو چل رہا ہوگا اور ہوا تیری عزت میں جھک رہی ہوگی۔ اور یہ سب تیرے لیے طے ہو چکا ہے میرے پیارے، بس تو اس پل کو پکڑ لینا جب یہ بدلاؤ شروع ہو، اور دیکھنا تو وہیں کھڑا ہوگا جہاں کبھی سپنے بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے میرے پیارے۔ اور آج میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی کتاب کا واقعہ ہے، نہیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہاری ساری زندگی اس کا زندہ ثبوت بننے والی ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، دھیان سے سنو، اس سنسار میں کوئی ایسا نہیں جسے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہیں جو اندر سے بالکل خالی اور ہلکا ہو۔ ہر کوئی کسی نہ کسی چوٹ کے بوجھ سے دبا ہے، کوئی دھن ہونے کے بعد بھی دکھی ہے کیونکہ اسے چین نہیں ملا، کوئی دھن کے بنا دکھی ہے کیونکہ اسے ضرورتیں پوری نہیں ملیں، کوئی خوبصورتی نہ ملنے کی وجہ سے رویا تو کوئی خوبصورتی ملنے کے بعد بھی اکیلا رہ گیا، کوئی پیار کی تلاش میں ٹھوکریں کھا کر تھک گیا تو کوئی پیار ملنے کے بعد بھی ٹھکرا دیا گیا، کوئی اولاد سے پریشان ہے کیونکہ اولاد سنتی نہیں، راستہ نہیں پکڑتی، اور کوئی اولاد کے بنا ٹوٹ کر جی رہا ہے کیونکہ اسے اپنی گود خالی لگتی ہے، کوئی پتنی سے پریشان، کوئی پتی سے دکھی، کوئی گھر کی کلہ میں جلا ہوا، کوئی دنیا کی نظروں میں تھکا ہوا، کوئی اپنی قسمت پر رو رہا ہے، کوئی اپنی قسمت کو دوش دے رہا ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ دکھ اس دنیا کی ہوا کی طرح ہے، ہر گھر میں گھستا ہے، ہر دل پر اثر کرتا ہے، اور بنا دکھ کا کوئی بھی نہیں، تم بھی نہیں، میں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اور جتنا دکھ ہے نا اتنا ہی ضروری بھی ہے، کیونکہ دکھ کے بنا انسان دعا کرنا نہیں سیکھتا، دعا کے بنا اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، اور رشتہ مضبوط نہ ہو تو زندگی سوکھی پڑ جاتی ہے۔ لیکن آج جس گھڑی میں تم بیٹھے ہو نا، یہ گھڑی خاص ہے، بہت خاص، کیونکہ جب انسان دکھ کی وجہ سے خود کو کمزور سمجھتا ہے، اسی وقت اللہ اس کے لیے نعمت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ میں ہی کیوں دکھ جھیلوں، مجھے ہی کیوں پریشانی ملے، مجھے ہی کیوں درد ملے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ درد اسی کو ملتا ہے جسے اللہ مضبوط بنانے والا ہوتا ہے۔ اور آج جب تم یہ سن رہے ہو نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے میرے پیارے، یہ بلاوا ہے، یہ پیغام ہے، یہ وہ دستک ہے جو اوپر والے نے تمہارے دل پر دی ہے، تاکہ تم سمجھ سکو کہ اب تمہارا دکھ ختم ہونے کی گھڑی آ گئی ہے۔ اور اگر تم پوچھو کہ میں کس دکھ سے پریشان ہوں تو کمنٹ میں لکھو، بتاؤ، کیونکہ جو دکھ تم لکھ دو گے نا وہ اللہ کی عدالت میں درج ہو جائے گا، اور جو درج ہو جاتا ہے وہ کبھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ اور بھروسہ رکھو کہ بہت جلد وہ دعا قبول ہوگی، وہ درد ہلکا ہوگا،
वह रात छोटी होगी, वह सुबह उजली होगी। और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा, यह वह लम्हा कह रहा है जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। और अगर तुम्हारे दुख इनमें से कोई भी है, धन की कमी, धन की अधिकता का बोझ, खूबसूरती की कमी, प्यार का टूटना, औलाद की परेशानी, औलाद का ना मिलना, रिश्तों की कड़वाहट, घर की लड़ाई, दिल का बोझ, किस्मत का अंधेरा, तो सुन लो, इनमें से कोई भी दुख हो, कोई भी उसकी छुटकी में ख़त्म होने की घड़ी आ चुकी है। हाँ मेरे प्यारे, आ चुकी है। और जब अल्लाह कहता है कि हो जा, तो वह चीज़ होकर रहती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और आज जब यह पैगाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा है, तो समझ लो कि तुम्हारे दुखों की जंजीरें कमज़ोर होने लगी हैं, तुम्हारे रास्ते साफ होने लगे हैं, तुम्हारी दुआएं उठने लगी हैं, तुम्हारी किस्मत मुड़ने लगी है। और बहुत जल्द तुम वही महसूस करोगे जो आज तुम्हें सिर्फ सुनाई दे रहा है। और जब बदलाव आएगा ना, तो वह इतना गहरा होगा कि तुम्हारे दिल की धड़कन भी कहेगी कि हाँ, यह वही पल है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, वही पल है जिसे पाने के लिए मैंने रोया था, टूट कर दुआ की थी, और आज वही दुआ कबूल होने वाली है। मेरे प्यारे, बस थोड़ा सा यकीन रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, और थोड़ा सा अपना दुख अल्लाह को सौंप दो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा, तुम्हारे सपनों से बड़ा और तुम्हारे दुखों से कहीं ऊपर होगा। और वह पल अब दूर नहीं, बिल्कुल तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा है। बस तुम्हारे आमीन कहने की देर है। और सुनो मेरे प्यारे, जब तुमने आमीन कहा ना, बस उसी पल से अल्लाह के हुक्म ने हवा की दिशा बदलनी शुरू कर दी, तुम्हारी किस्मत की धूल झाड़नी शुरू कर दी, तुम्हारे दर्द की जड़ों को ढीला करना शुरू कर दिया, और तुम्हारे दिल की ठंडक को फिर से गर्माहट में बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि दुआ कभी भी खाली हाथ नहीं लौटती, बस देर कभी कभी इसलिए होती है कि इंसान उस चीज़ की कदर करना सीख ले। और अब जब तुम्हारी रूह टूटते टूटते संगीत इतनी नरम हो चुकी है, तुम्हारा दिल चोट खाते खाते इतना गहरा हो चुका है, तुम्हारी सांसें दर्द उठाते उठाते इतनी हल्की हो चुकी है, तो समझ लो कि अब तुम्हारे अंदर की ज़मीन उस बीज के लिए तैयार है जिसे अल्लाह खुद बोना चाहता है। और जब अल्लाह बोता है ना मेरे प्यारे, तो फूल भी बड़ा निकलता है, पेड़ भी ऊंचा निकलता है, और फल भी ऐसा निकलता है कि इंसान खुद अपनी किस्मत देखकर शर्मिंदा हो जाए कि संगीत, मैं इतना क्यों रोया, क्यों टूटा, क्यों घबराया, जबकि अल्लाह की मेहर मेरे लिए पहले से तय थी। और अभी तुम जो यह सोचते बैठे हो कि तुम्हारे दुख बहुत बड़े थे, तो सुनो, दुख जितना बड़ा हो, राहत भी उतनी बड़ी आती है, दर्द जितना गहरा हो, नेमत भी उतनी गहरी उतरती है, रात जितनी काली हो, सुबह उतनी ही उजली होती है। और जब अल्लाह किसी बंदे को लंबे इंतजार में डालता है ना, तो समझ लो कि देने वाला खजाना छोटा नहीं होता, और तुम्हारा खजाना भी अब तुम्हारे करीब है, बहुत करीब, इतना करीब कि तुम्हारी सांस की गर्माहट भी उसे महसूस कर रही है, और तुम्हारी रूह भी धीरे धीरे हल्की होने लगी है। क्योंकि जब किस्मत के बादल फटने वाले होते हैं ना, तब इंसान को अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है, जैसे सब ठीक हो जाएगा, जैसे सब संभल जाएगा। और यही शांति अभी तुम्हारी छाती में उतर रही है, और तुम महसूस भी कर रहे हो, मगर समझ नहीं पा रहे कि यह क्या है। तो मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे, ये वही राहत है जो तुम्हारी तरफ चल कर आ रही है, ये वही कबूलियत है जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम की फाइल पर लिख दी है, ये वही नूर है जो अब भी तुम्हारे माथे पर उतरने वाला है। और जैसे ही उतरेगा ना, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, तुम कहोगे, अरे ये मैं हूँ, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे हाथों में ये रोशनी कैसे आ गई। और दुनिया भी यही कहेगी कि इस बंदे के चेहरे पर ऐसा क्या बदल गया, इसकी चाल क्यों बदल गई, इसकी आंखें इतनी चमकदार क्यों हैं, इसका दिल इतना हल्का क्यों है। और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, यह सब मेरे रब की दया है, क्योंकि जिसने दर्द संगीत दिया वही दवा देता है, जिसने बोझ दिया वही उसे उठाता है, और जिसने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें हंसाता भी है। और आज जिस मोड़ पर तुम बैठे हो ना, यह मोड़ साधारण नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी जिंदगी का पहिया नई दिशा पकड़ता है। और अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे ना, तो किस्मत 10 कदम तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगी, क्योंकि अब तक तुम किस्मत का इंतजार कर रहे थे, और अब किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ मेरे प्यारे, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक दे रही है,
انتظار کر رہی ہے کہ تم دروازہ کھولو اور کہو آ جاؤ میں تیار ہوں۔ اور جیسے ہی تم یہ کہو گے نا، تمہاری زندگی میں ایسے بدلاؤ آئیں گے کہ تم خود سوچو گے کہ یہ سب اتنے کم سمے میں کیسے ہو گیا۔ ابھی تک تو میں رو رہا تھا، ابھی تک تو میں ٹوٹ رہا تھا، ابھی تک تو میں پریشان تھا، ابھی تک تو دل میں اندھیرا تھا، اور اچانک سب اجالا کیسے ہو گیا۔ اور میں تمہیں بتا دوں میرے پیارے، یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ تم نے بہت سہا ہے، بہت گرا ہے، بہت ٹوٹا ہے، اور اللہ کسی کو اتنا نہیں توڑتا جب تک اسے بہت اونچا اٹھانا نہ ہو۔ اور اب تمہارا اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ اٹھنا سادھارن اٹھنا نہیں ہوگا، یہ وہ اٹھنا ہوگا جس میں دنیا تمہیں دیکھے گی، پہچانے گی، سمان دے گی، سراہے گی، اور جن لوگوں نے تمہیں کبھی کم سمجھا تھا وہ اب تمہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے کہ ارے یہ تو وہی ہے جسے ہم نے کبھی معمولی سمجھا تھا، اور آج یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا۔ اور تم کچھ نہیں کہو گے، بس مسکراؤ گے، کیونکہ سچی جیت وہی ہوتی ہے جس میں انسان شور نہیں کرتا، بس چمکتا ہے، اور تمہاری چمک اب چھپے گی نہیں، تمہاری روشنی اب رکے گی نہیں، تمہارے قدم اب تھکیں گے نہیں، تمہاری دعائیں اب اٹکے گی نہیں، اور تمہاری روح اب دکھ میں نہیں بندھے گی، کیونکہ تمہارے دکھوں کا موسم اب ختم ہو رہا ہے، اور نعمتوں کی بارش شروع ہونے والی ہے، اور یہ بارش ایسی ہوگی کہ تمہارے دل کا سوکھا پن ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ تمہاری آنکھوں کے آنسو اب درد کے نہیں ہوں گے، خوشی کے ہوں گے۔ تمہارے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے، بھر جائیں گے۔ تمہاری گود خالی نہیں لگے گی، سکون سے بھر جائے گی۔ تمہاری راتیں چھوٹی ہوں گی، تمہاری صبح چمکدار ہوں گی، اور تمہارا راستہ سیدھا اور صاف ہوگا۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے، جب اللہ دیتا ہے نا تو وہ صرف چیزیں نہیں دیتا، وہ سکون دیتا ہے، عزت دیتا ہے، راحت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اور تمہیں بھی وہی ملنے والا ہے۔ ہاں، اسی حق سے، اسی پیار سے، اسی دیا سے۔ اور اس دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے ارے جو دکھ میں نے سہا تھا نا، وہی میرے لیے سب سے بڑی دعا بن گیا، وہی میری سب سے بڑی نعمت بن گیا، کیونکہ اگر وہ دکھ نہ ہوتا تو میں آج یہ منزل نہ دیکھ پاتا۔ اور بس میرے پیارے، اب وہی منزل تمہاری طرف چل رہی ہے، بس تھوڑا سا اور صبر، تھوڑا سا اور یقین، اور تھوڑا سا دل کو ہلکا رکھو، کیونکہ اللہ کی رحمت کسی بھی پل تمہاری زندگی کو ایسے گھیر لے گی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ اس لیے ہوگا کیونکہ تمہارا نام اوپر لکھ دیا گیا ہے، تمہارے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں، نہ درد، نہ ڈر، نہ قسمت، نہ حالات۔ اور یہ جو نئی ہوا چل رہی ہے، نہ یہ تمہاری ہے، یہ جو نئی روشنی اتر رہی ہے یہ تمہاری ہے، اور یہ جو نئی شروعات ہونے والی ہے وہ صرف اور صرف تمہاری ہے میرے پیارے، صرف تمہاری۔ اور اب سنو میرے پیارے، جہاں تمہاری روح کا سکون شروع ہوا ہے نا، وہیں سے اوپر والے کی عدالت میں ہلچل بھی شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، وہی عدالت جہاں تمہاری قسمت کی فائل رکھی ہوتی ہے، وہی جگہ جہاں فرشتے تمہارے حق میں بحث کرتے ہیں، وہی جگہ جہاں انسان کی دعا اور درد دونوں تول کر فیصلے دیے جاتے ہیں۔ اور آج وہاں ایک عجیب سی چہل پہل ہے، ایک خاموشی کے بیچ گونجتی ہوئی آوازیں ہیں، کیونکہ تمہارے نام کی فائل سامنے رکھی گئی ہے۔ اور جیسے ہی وہ فائل رکھی گئی، پورا نورانی دربار جاگ اٹھا۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ آج کس کا معاملہ چلا ہے، اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ تمہارا معاملہ ہے، تمہاری زندگی کی بحث ہے، تمہارے درد کا فیصلہ ہے، تو سب اپنی جگہ سیدھا ہو کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب کوئی بندہ بہت سہ چکا ہوتا ہے نا، بہت ٹوٹ چکا ہوتا ہے، بہت رو چکا ہوتا ہے، تو اس کی طرف فرشتوں کا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ اور آج تمہاری فائل کھلتے ہی ان میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھا اور زور سے بولا، یا رب، یہ بندہ بہت لے چکا ہے، اب اس کی راحت کا وقت آنا چاہیے۔ اور دوسرا فرشتہ بولا، یہ وہی ہے